دن کے ٹائمنگ کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد جموں کشمیر کا یہ پیپر جو 2017 کو ہوا تھا، آج ہم اس کو حل کریں گے۔ جالوت کو کس نے قتل کیا؟ داؤد علیہ السلام۔ قرآن میں ہے وقاتل داؤد جالوت۔ حدیث کی کتاب موطا کس کی تالیف ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس موطا میں 1720 روایات ہیں۔ 40 سال کا عرصہ لگا تھا امام مالک کو اس کتاب کے لکھنے میں۔ حضانت کے معنی کیا ہے؟ حضانت کے لفظی معنی ہے گود لینا، پرورش کرنا، یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ اوستا کس مذہب کی کتاب ہے؟ تو یہ زرتشت مذہب کی کتاب ہے، اور فارسی، پارسی، مجوسی یہ ایک ہی مذہب ہے۔ مناسک حج کس تاریخ سے شروع ہوتے ہیں؟ تو مناسک حج جو ہیں وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتے ہیں۔ حج کے کل ایام 5 ہیں، حج کی کل قسمیں جو ہیں وہ 3 ہیں، اور مناسک حج کا آغاز یہ 8 ذی الحجہ سے ہو جاتا ہے۔ فتنہ ارتداد کس کے دور میں پیش آیا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ لوگ دین اسلام سے پھر گئے، اس کو فتنہ ارتداد کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر کا ذکر کس سورت میں ہے؟ سورۃ الانفال میں ہے، اور ویسے سورۃ آل عمران میں بھی ہے، لیکن تفصیل سے ذکر اس کا سورۃ الانفال ہے، یہاں تک کہ سورۃ الانفال کا دوسرا نام سورۃ البدر بھی ہے۔ مخارج حروف کتنے ہیں؟ مخارج حروف جو ہیں 17 ہیں۔ حروف جو ہم زبان سے یا منہ سے ادا کرتے ہیں، ان کے ادائیگی کی جو جگہ ہیں ان کو کہا جاتا ہے مخارج۔ تو مشہور قول یہ ہے مخارج جو ہیں وہ کل 17 ہے۔ تلاوت قرآن میں حروف کی زیادہ سے زیادہ کتنی صفات ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 7۔ یعنی زیادہ سے زیادہ کسی حرف کو ادا کرتے وقت 7 صفات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ 7 صفات ضروری ہیں، مثلا کسی حرف کو پر پڑھنا، کسی کو باریک پڑھنا، کسی کو کھینچنا، اس طریقے سے بیک وقت 7 صفات بن سکتی ہیں۔ اقرا الصحابہ، سوال نمبر 10، رسول اللہ کے کس صحابی کا لقب ہے؟ گزشتہ پیپر میں ہم پڑھے ہیں، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ مدینہ میں سب سے پہلے کاتب وحی جو ہیں وہ حضرت ابی بن کعب ہیں، اسی طرح آخری وحی کے کاتب بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سوال نمبر 11، کس سورت کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے؟ سورۃ المزمل، جو 29ویں پارے میں ہے۔ رسول اللہ کی عبادت کا بھی ذکر ہے، رات کو قیام کا بھی ذکر ہے، اور اس سورت کے بارے میں یوں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک رکوع مکہ میں اور ایک رکوع مدینہ میں اس سورت کی نازل ہوئی تھی۔ قرآن کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں 286 آیات ہیں، اس میں 40 رکوع ہیں، اور سب سے چھوٹی جو ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ قرآن پاک کی آخری منزل کس سورت سے شروع ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے قاف۔ قاف والقرآن المجید، آخری منزل میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں اور ان کی تعداد 65 ہے۔ سوال 14، کلالہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے والدین اور اولاد نہ ہوں۔ آپشن دال درست ہے، یعنی جس کے اصول و فروع نہ ہوں اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ حدیث مرسل کون سی حدیث ہوتی ہے؟ جب تابعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے، یعنی تابعی اور رسول اللہ کے درمیان صحابی کا تذکرہ نہ ہو، حالانکہ صحابی کا ہونا ضروری ہے،
تو اس کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے۔ خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ یہاں جب راوی پر کذب کا الزام ہو، موضوع، مقطوع، جب ہر زمانے میں صرف ایک راوی ہو، ان آپشن کے مطابق یہی آخری جواب درست ہے۔ ویسے یہ نامکمل جواب ہے۔ خبر واحد وہ ہے جو خبر متواتر نہ ہو۔ جب ہر زمانے میں صرف ایک راوی ہو تو اس کو جو ہے نا غریب کہتے ہیں۔ تو یہ غریب خبر واحد کی قسم تو ہے، مکمل خبر واحد نہیں ہے۔ بہرحال اس طریقے کے سوال بعض اوقات جب کمیشن میں آ جائیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان چار میں سے زیادہ قریبی جواب کون سا ہے، تو آپ زیادہ قریبی کا انتخاب کریں۔ مثلا وہ پوچھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ ہے، اور آپشن میں 136 نہ ہو بلکہ 135 ہو، 138 ہو، تو آپ نے قریبی کو دیکھنا ہے۔ 135 زیادہ قریب ہے، آپ اسی کو سلیکٹ کریں گے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کا جھنڈا کس کے پاس تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور اسی طریقے سے غزوہ بدر میں بھی جھنڈا آپ کے پاس تھا۔ جبل عینین کہاں واقع ہے؟ یہ پہاڑ کا نام ہے اور یہ پہاڑ مدینہ میں واقع ہے۔ قرآنی اصطلاح غلول کا کیا مطلب ہے؟ غلول کا مطلب ہے پبلک فنڈ میں خیانت کرنا، مال غنیمت میں خیانت کرنا۔ تیمم کے فرائض کتنے ہیں؟ تیمم کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 نیت، اور نمبر 2 ایک ضرب چہرے کے لیے، اور نمبر 3 ایک ضرب کہنیوں کے لیے۔ تو یہ 3 فرائض ہیں تیمم کے۔ رمی جمار سے کیا مراد ہے؟ شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ اس کا معنی ہے۔ کتب حدیث میں مستدرک کس کی تالیف ہے؟ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مستدرک کہتے ہیں کسی اور مصنف کی شرائط کے مطابق احادیث کو جمع کرنا۔ قرآن پاک میں اہل بیت کا خطاب کن کو دیا گیا؟ امہات المومنین کو۔ سورۃ احزاب میں اللہ پاک نے امہات المومنین کو خطاب کرتے ہوئے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تحویل قبلہ کا حکم ہجرت کے کتنے ماہ بعد آیا؟ تو اس کا جواب ہے 16 ماہ۔ تحویل قبلہ کے بارے میں 2 سوال یاد رکھیں۔ اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے، اور نماز ظہر میں اس کا حکم دیا گیا، اور رسول اللہ بنو سلمہ کی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، جس کو آج کل مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ کس سورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ سورت یاسین ہے۔ قلب القرآن اس کو کہا جاتا ہے۔ وہ عورتیں جو دودھ پلانے کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے محرمات بالرضاعت۔ جو نسب کی وجہ سے حرام ہوں وہ ہیں محرمات بالنسب، ان کی تعداد 7 ہے۔ رضاعت کی وجہ سے جو حرام ہوں ان کی تعداد بھی 7 ہے۔ محرمات بالمصاہرت کا مطلب ہے نکاح کی وجہ سے، ان کی تعداد جو ہے 4 ہے۔ سوال نمبر 27 ہے، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ سوال نمبر 28 ہے، نکاح کے لیے کتنے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو جواب ہے 2۔ تمام معاملات میں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، کسی پر الزام، بدکاری کا الزام یا بدکاری کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ جبل ابو قبیس کہاں واقع ہے؟ یہ پہاڑ ہے، مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ حضرت علی کے اقوال پر مشتمل کتاب کا نام کیا ہے؟ تو آپ کی کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے۔ دار الہجرت
किस शहर को कहा जाता है? ये मदीना को कहा जाता है। और इमाम दारुल हिजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को कहा जाता है। वकूफ़ अरफ़ा किस दिन किया जाता है? तो वकूफ़ अरफ़ा का जो दिन है वो 9 ज़िलहज्जा है। और हज का रुकन आज़म ये भी वकूफ़ अरफ़ा को कहा जाता है। फ़िक़्ह हनफ़ी में साहिबैन किन को कहा जाता है? तो साहिबैन इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद को कहा जाता है। जहाँ हम समझ लें, अगर ऑप्शन 1 जो है इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़, इनको कहा जाता है शेखैन, और जो ऑप्शन बे है अबू हनीफ़ा और इमाम मोहम्मद, इनको कहा जाता है तरफ़ैन। ये आप याद रखें। अल इस्तिबसार किस मसलक की किताब है? तो ये फ़िक़्ह जाफ़री की किताब है। अबू जाफ़र मोहम्मद बिन हसन अत्तूसी जो हैं इसके मुसन्निफ़ और राइटर हैं। नुख़बतुल फ़िक्र किस फ़न की किताब है? ये उसूल हदीस की है, और इसके जो राइटर हैं वो इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो फ़िक़्ह शाफ़ी से ताल्लुक़ रखते हैं। कितने ग़ज़वात में बाकायदा लड़ाई हुई? तो वो कुल 9 ग़ज़वात हैं, जिनमें से पहला जो है वो ग़ज़वा बदर है, जिसमें बाकायदा लड़ाई हुई थी। और कुरान में 12 ग़ज़वात का ज़िक्र है। कुल ग़ज़वात की तादाद अगर आपसे पूछें तो इसका जवाब है 27। मसालिह मुरसला किसे कहते हैं? जिस मसले में आवाम की आसानी हो। ये भी एक लाजिम तारीफ़ तो है, मुकम्मल तारीफ़ नहीं है। आवाम की मसलहत के लिए जो किसी मसले को लागू किया जाए, इसको मसालिह मुरसला कहा जाता है। सवाल नंबर 38 है, जो बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फरमाई हो और उसे उनकी तरफ मंसूब किया जाए तो इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मौजू, मन घड़त। ऑप्शन दाल मुरसल, ये हम पढ़ आए हैं। मकतू की तारीफ़ हम देख लें। मकतू उस रिवायत को कहते हैं जिसमें ताबी या तबा ताबी का कौल हो। किसी कौल की निस्बत ताबी या तबा ताबी की तरफ हो तो उसको मकतू कहा जाता है। मुदल्लस कहते हैं जब कोई रावी अपने उस्ताद को छुपाए, अपने उस्ताद का वाज़े मशहूर नाम ना बताए, गैर मशहूर नाम बताए, इसको मुदल्लस कहा जाता है। सवाल नंबर 39 है, इमाम शाफ़ी के नज़दीक कुरान पाक में सजदहाए तिलावत कितने हैं? इसका दुरुस्त जवाब 14 है। मुझे नहीं मालूम कि आपके उस कमीशन में क्या जवाब है इसका, लेकिन इसका दुरुस्त जवाब 14 ही है। सजदे 14 हैं इमाम शाफ़ी के नज़दीक भी, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक भी, लेकिन मकाम सजदा में इख्तिलाफ है। इमाम शाफ़ी कहते हैं सूरत हज में सजदा है, सूरत साद में सजदा नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं सूरत साद में सजदा है, हज में नहीं है। तादाद दोनों के नज़दीक 14 है। वख़ालक़ मिनहा ज़ौजहा, और अल्लाह ने पैदा किया उनसे उनका जोड़ा। इससे किन 2 हस्तियों की तरफ इशारा है? हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की तरफ इशारा है। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इजाज़त दी गई उन लोगों को जिहाद करने की जिन पर जुल्म किया गया, यानी जिहाद की इजाज़त का ज़िक्र। या ये आयत किस सूरत की है? ये सूरतुल हज की आयत है। रहमतुल लिल आलमीन किसकी तसनीफ़ है? तो काज़ी मोहम्मद सुलेमान मंसूर पूरी की है। 3 जिल्दें हैं या 3 हिस्से हैं इस किताब के। तफसीर मज़हरी अरबी ज़बान में बर सग़ीर की एक तफसीर है। इसके मुफस्सिर काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो कौन सा मकाम है जिस पर नफिल पढ़ने का हुक्म कुरान मजीद में आया है? वो मकाम इब्राहीम है। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, सूरत अल-बक़रा में ये हुक्म दिया गया है। किस सहाबी का नाम कुरान में आया है? ये ज़ैद बिन हारिसा है। यहाँ आप एहतियात करें, आम तौर पे हमसे ऐसे आसान सवालात में गलती हो जाती है
کہ ہم پورا نام نہیں پڑھتے. مثلا زید 2 دفعہ آیا ہے تو صرف زید دیکھ کر آپ سلیکٹ نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں زید بن ثابت ہے یا زید بن حارثہ ہے. آبنائے ہرمز کس آبنا کو کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب آبنائے فارس، اس کا ایک نام یہ بھی ہے. جابر بن حیان کس فن کے ماہر تھے؟ علم کیمیا کا بابا آدم بھی آپ کو کہا جاتا ہے. البیرونی نے کس قلعہ میں بیٹھ کر زمین سے سورج کا فاصلہ معلوم کیا؟ یہ جو سوال 48 ہے اس کا ان آپشن کے مطابق کوئی جواب درست نہیں بنتا. اس کا درست جواب ہے قلعہ نندنا جو ضلع جہلم میں ہے، اور اس زمانے میں اس کو ٹیلا بالا ناتھ بھی کہتے تھے. بالا ناتھ. تو بہرحال اگلا سوال جو ہے مہر معجل کس کو کہا جاتا ہے؟ معجل عین کے ساتھ عجلت سے ہے جو فوراً ادا کیا جائے. اور آخری سوال آج کے سبق میں معارف القرآن مفتی شفیع صاحب کے علاوہ ایک اور مفسر نے بھی لکھی ہے، ان کا نام کیا ہے؟ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان دونوں نے تفسیر لکھی ہے، دونوں دیوبند مکتب سے تعلق رکھتے ہیں. دونوں کی تفسیر کا نام معارف القرآن ہے.